نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے ماں کے قدم کو چومتے رہو تاکہ جنت کا مزہ تمہیں دنیا میں بھی ملتا رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور میرے نبی فرماتے ہیں جس کے حق میں والدین دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو کبھی خالی نہیں فرماتا، کبھی ان دعاؤں کو خالی نہیں فرماتا۔ اس کی بے شمار تاریخ میں مثالیں ہیں، مگر آپ حضرات کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ تاریخی واقعہ میں پیش کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلالی پیغمبر، اور حضرت موسیٰ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب ملک الموت، موت کے فرشتے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ اے موسیٰ میں یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ کہا کون؟ کہا میں ملک الموت عزرائیل ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ حضور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک ہی تھپڑ مارا کہ ملک الموت کی آنکھیں باہر آ گئی۔ حضرت موسیٰ نے جلال میں ایک تھپڑ رسید کر دیا کہ ملک الموت کی آنکھیں باہر آ گئی۔ ملک الموت نے بارگاہ عزی میں سوال کیا، پروردگار تیرا موسیٰ روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا، مجھے تھپڑ مار دیا جس سے آنکھیں باہر آ گئی۔ دست قدرت نے ملک الموت کی آنکھیں ٹھیک فرما دی اور کہا کہ اے ملک الموت جاؤ موسیٰ سے کہو کہ جنتی یہ جانور ہے، اس کے ہاتھ پر، اس کے جسم پر ہاتھ جتنے بال پہ پھیر دیں گے اتنے ہی سال ان کی زندگی کے بڑھا دیے جائیں گے۔ گئے ملک الموت، کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا پھر اس کے بعد؟ کہا پھر میں آ جاؤں گا روح قبض کرنے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جب پھر آؤ گے ہی تو اس سے اچھا ہے کہ ابھی ہی قبض کر لو۔ تو بڑے جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ گزرے، اور ضدی بھی اتنے تھے کہ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا رب ارنی، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے اے موسیٰ، تمہاری آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ تم میرے جلوے کا مشاہدہ کر سکو۔ موسیٰ علیہ السلام بضد ہو گئے، پروردگار میں تجھ سے اتنے زمانے سے کلام کرتا ہوں، کلیم اللہ ہوں، میں تم سے باتیں کرتا ہوں مولا، تجھ سے باتیں کرتا ہوں، مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پہ سوئی کے نوک کا 1000واں حصہ، جسے دنیا کی کوئی دوربین بھی نہیں دیکھ سکتی، اتنا جلوہ کوہ طور پہ نازل فرمایا۔ تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ طور پہاڑ کا وہ حصہ جل گیا، تجلیات ربانی سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، اور جب حضرت موسیٰ ہوش میں آئے، آنکھ کھلی تو ہزاروں میل کی دوری پر جو چھوٹی سی چیونٹی چلتی تھی وہ بھی حضرت موسیٰ کو نظر آتی تھی۔ اتنی تاثیر جو ہے حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں پیدا ہو گئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ نورانی چمک پیدا ہو گئی تھی کہ جو بھی حضرت موسیٰ کے چہرے پہ دیکھتا تھا اس کی آنکھیں پھوٹ جاتی تھیں، آنکھوں کی روشنائی ختم ہو جاتی تھی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں کہا کہ مولا میں نے بہت سے پردے کیے، یہاں تک کہ ہم نے جو ہے ہر طرح کا پردہ کر لیا، مگر سارے کے سارے پردے جل جا رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو اپنی امت کے ولی کے دامن کا پردہ کر لے۔ تو ولی کے دامن کا پردہ کیا گیا تو وہ پردہ جلا نہیں۔ اب حضرت موسیٰ کی عادت تھی کہ جب طور پہاڑ سے لوٹ کر کے ہم کلامی کے بعد گھر آتے تھے تو حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے انتظار میں رہتی تھیں کہ میرے سرتاج آئیں گے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ اب جب حضرت موسیٰ پہنچے تو چہرے پہ پردہ پڑا ہوا تھا، حضرت صفورہ نے دیکھا تو مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ آج میرے سرتاج کیا مجھ سے ناراض ہیں جو چہرے پہ پردہ لے کر کے آئے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے صفورہ خبردار اس پردے کو ہٹانے کی غلطی مت کرنا۔ کہا کیوں؟
کہا اس لیے کہ اس پردے نے بہت سے راز چھپا رکھے ہیں۔ کہا نہیں، بتائیے کیا راز ہے؟ کہا آج میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھا ہے، اس کا مشاہدہ کیا ہے، اور مشاہدے کی برکت یہ ہے کہ جو بھی میری آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے اس کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں، اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اے صفورہ، ہرگز ہرگز میری آنکھوں کی طرف مت دیکھنا، ورنہ تمہاری بھی آنکھ پھوٹ جائے گی تو میری خدمت کون کرے گا، گھر کا کھانا کون بنائے گا؟ اس لیے صفورہ میری طرف جو ہے میرے پردے کو ہٹانے کی کوشش مت کرنا۔ حضرت صفورہ بڑی ضدی عورت تھی، اور وہ بھی جلالی نبی کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سن کے مچل گئی، کہنے لگی کہ اب تو مجھے دیکھنا ہی ہے کہ وہ جلوہ خداوندی کیا ہے۔ جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کے نور کا مشاہدہ کیا ہے، میں ان آنکھوں کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی ضد کو دیکھا تو کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ایک آنکھیں بند کر لو اور ایک ہی آنکھوں سے دیکھو، ایک ہی آنکھ سے دیکھو۔ حضرت صفورہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ سے دیکھ رہی تھی کہ دیکھنے میں اتنا مزہ آیا کہ انہوں نے دونوں آنکھیں کھول دی۔ اب دونوں آنکھیں کھول دی تو دونوں آنکھیں ختم ہو گئی، تجلیات ربانی کے تابشوں سے ان کی آنکھیں ختم ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، پروردگار تو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ صفورہ میری بیوی ہے اور یہی گھر کا کام کاج کرتی ہے، اے میرے مولا تو اس کی آنکھوں کو واپس کر دے۔ اب نبی کی دعا کیسے خالی جائے؟ حضرت موسیٰ نے دعا کیا اور حضرت صفورہ کی آنکھیں واپس آ گئیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو وہی جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ ہیں۔ ایک مرتبہ کلام کرتے ہوئے خدائے تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ، جنت میں تیرا رفیق جنت کون ہوگا، کیا تجھے معلوم ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار، بتا دے کہ جنت میں میرا جنتی ساتھی کون ہوگا، کون میرے ساتھ جنت میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک قصاب رہتا ہے، گوشت بیچنے والا، اس قصاب کے پاس چلے جاؤ، وہی جنت میں تمہارا جنت کا ساتھی ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایسے تو اگر میں جاؤں گا اور اس نے مجھے پہچان لیا تو سارا مزہ بیکار ہو جائے گا، اس لیے میں ایک اجنبی بن کے جاتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ اس کے اندر وہ کون سی نیکی ہے جس نیکی کی بدولت وہ جنت میں میرا رفیق جنت ہوگا، جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ یہ سوچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں پہنچے اجنبی بن کر، اور اس کے گوشت کی دکان پہ پہنچے، اسے سلام کیا، سلام کا جواب دیا، کہا کہ کہیے کیسے آنا ہوا؟ کہا میں ایک مسافر ہوں، میں تمہارے یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ کہا دہے نصیب، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، آپ میرے یہاں مہمان بن کر تشریف لائے۔ تو اس نے کیا کیا کہ گوشت بیچا اور آخری میں کچھ گوشت کا اس نے قیمہ بنایا، اور گوشت لے کر کے حضرت موسیٰ کو ساتھ میں لے کے گھر چلا۔ گھر پہنچا تو حضرت موسیٰ کو اسی تاک میں تھے کہ دیکھوں اس کے اندر وہ کون سی نیکی ہے جس نیکی کی بدولت یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ تاک لگائے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو دیکھا کیا کہ سب سے پہلے اس نے قیمہ کو تیار کروا کر اور سب سے پہلے ایک پٹارے کو کھولا، تو اس پٹارے میں حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ ضعیف العمر بڑھیا بوڑھی عورت تھی۔ اسے اس نے حوائج اصلیہ سے فارغ کیا، ضروریات سے فارغ کرنے کے بعد کھانے کو اپنے منہ میں چبا کر کے اور پھر اپنے منہ سے نکال کر کے اس بوڑھی عورت کو کھلا رہا تھا۔ یعنی اب اس کے منہ میں دانت نہیں تھے اور اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ چبا سکتی تھی۔ وہ وفادار بیٹا اپنے ماں کے منہ میں وہ دانہ جو ہے اپنے منہ میں چبا کر کے روٹیاں اور اس بوڑھی عورت کو کھلا رہا تھا۔ اس طریقے سے کھلا کر کے پھر اس نے پٹارے کو بند کر دیا اور حضرت موسیٰ کو کھانا کھلایا، پھر گھر والوں کو اور بچوں کو کھلایا۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کھانے وغیرہ سے فارغ ہو گئے، سب لوگ کھا چکے، تب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، میرا بستر جو ہے اسی پٹارے کے قریب کر دو۔ بستر کر دیا گیا، حضرت موسیٰ آرام فرمانے لگے۔ رات کا دوپہر گزرا تھا کہ اس پٹارے کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ اے میرے پروردگار، جس طریقے سے میرے بیٹے نے میری خدمت کی ہے، اس کی خدمت کے صلے میں تو اسے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا، حضرت موسیٰ کا ساتھی بنا دینا۔ اب اتنی دعا اس نے کی تھی، حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ اچھا یہ ماں کی دعا کی برکت ہے کہ جنت میں یہ میرے ساتھ ہوگا۔ راز تو سمجھ میں آ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو ذرا اس خوش نصیب بڑھیا کی زیارت بھی کر لوں جس کی دعا کی برکت سے یہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چراغ کی لو تیز کی اور اس بڑھیا کے پٹارے کو کھولا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کے چہرے پہ نظر پڑی، اس نے سلام کیا اور اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، انتقال کر گئی۔ اب حضرت موسیٰ نے اس کے بیٹے کو آواز دی، کہا کہ تیری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اتنا کہنا تھا کہ وہ وفادار بیٹا حضرت موسیٰ کے قدموں پہ گر گیا۔ کہا کہ اے حضرت موسیٰ، آپ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ کہا کہ میری ماں روزانہ دعا کرتی تھی، ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ اے پروردگار، میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنانا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتی تھی کہ جب تک ان آنکھوں سے میں موسیٰ کا دیدار نہ کر لوں اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ آج جب آپ نے کہا کہ تیری ماں انتقال کر گئی تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں۔ تو دیکھیے یہ والدین کی محبت کا صلہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرو، اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت سے تمہیں جنت حاصل ہوگی، اور ماں باپ اگر تم سے ناراض ہو گئے تو تمہیں جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں ہوگی۔ نبی فرماتے ہیں کہ وہ بیٹا جس سے والدین ناراض ہوں وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا، یعنی جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جانا تو دور ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ ماں باپ کی محبت اور ماں باپ کا مقام ہے۔ اب دیکھیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کس کے ساتھ ہم سب سے زیادہ حسن سلوک پیش کریں؟ تو حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امو کا تیری ماں سب سے زیادہ حسن اخلاق کی مستحق ہے۔ پھر نبی نے پوچھا، پھر اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے ثم من، پھر اس کے بعد کون ہے؟ نبی نے فرمایا امو کا تیری ماں۔ کہا ثم من، پھر اس کے بعد؟ کہا امو کا تیری ماں۔ کہا ثم من، اس کے بعد؟ پھر اس کے بعد کون؟ کہا ابو کا تیرا باپ، یعنی چوتھی مرتبہ میں حضور نے فرمایا تیرا باپ۔ پتہ چلا کہ ماں کا مقام جو ہے وہ باپ سے 3 درجہ اونچا ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ باپ کا مقام چھوٹا ہے، نہیں، باپ کا مقام بھی بہت بلند و بالا ہے، مگر ماں کا مقام شریعت نے اور اسلام نے اس لیے بلند و بالا کیا ہے کہ اولاد کی نشو و نما میں، اولاد کی تربیت میں، اولاد کی پرورش میں اور اولاد کی ولادت سے لے کر کے اس کی زندگی کی چمک دمک رمک تک ماں کا سب سے زیادہ اہم کردار ہے۔ اسی لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ سنو، ماں کا مقام یہ ہے کہ اگر ماں تم سے راضی ہو گئی، تم نے ماں کے قدم کو چوم لیا تو گویا تم نے جنت کو چوم لیا۔ اور جب میرے نبی مجمع صحابہ میں ماں باپ کی فضیلت بیان فرما رہے تھے، اس وقت جو ہے ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ
میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا اور میں کس طریقے سے جنت کا کو بوسہ دوں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ماں کے قدموں کو بوسہ اگر تم نے دے دیا تو گویا کہ تم نے جنت کو چوم لیا۔ تو کہا میں کس طریقے سے بوسہ دوں؟ نبی نے فرمایا کہ ایک کام کرو، اپنے ماں کی قبر پہ جاؤ اور اس کے پائے تانے کو چوم لو، سمجھ لو کہ تم نے جنت کو بوسہ دے دیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بہت چھوٹا تھا، میری ماں انتقال ہو گئی، یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ماں کی قبر کہاں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے گاؤں کی قبرستان میں کسی بھی قبر کو اپنی ماں کی قبر تصور کر کے اس کے پائے تانے کو بوسہ دے دینا اور سمجھ لینا کہ تم نے جنت کو چوم لیا۔ تو یہ ماں کا مقام ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو پیدل کندھے پہ سوار کر کے 7 مرتبہ حج کرایا ہے اور طواف بیت اللہ کرایا ہے، کیا میں نے دودھ کا حق ادا کر دیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ دودھ کا حق ادا کرنے کی بات تو دور ہے، تو 9 مہینہ اپنے ماں کے شکم میں تھا اور ان 9 مہینوں میں درد کا ایک جھٹکا جو ایک لمحے میں اس نے برداشت کیا تھا، تو نے اس ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہ کر سکا 7 مرتبہ پیدل حج کرا کے۔ اب سوچئے جب 7 مرتبہ پیدل حج کرا کے وہ درد کے ایک جھٹکے کا حق نہیں ادا کر سکتا، تو بتائیے ماں کے دودھ کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو میرے دوستو یہ والدین کا مقام ہے، ماں باپ کا مقام ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جیسا کہ حدیث آپ نے سنا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے اور جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے، جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ سوچ لو کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے، اور جنت کی بات تو دور ہے، کسی بھی مکان میں داخل ہونے کے لیے دروازے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ دروازہ جب تک کھلے گا نہیں تب تک جنت میں کیسے داخل ہوگے؟ ایک مردود جو ہے اسی طریقے سے تقریر سنتا رہا اور کل ہو کر اپنے باپ کو مارنا شروع کر دیا۔ بوڑھا باپ تھا، لوگوں نے دوڑ کے پکڑا اور کہا کہ کمبخت، کیا تو نے مولانا کی تقریر سے یہی سبق حاصل کیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے؟ تو جو ہے اپنے باپ کو شراب کے نشے میں مار رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا ہے، جنت کا دروازہ تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے، اس کو سیدھا کر رہا ہوں۔ بتائیے کیسے کیسے جاہل دنیا میں موجود ہیں۔ آخری ایک واقعہ پیش کر دوں اور ختم کر دوں، یہ واقعہ آپ سن لیں۔ حضرت علقمہ صحابی رسول ہیں۔ واقعات تو میں بہت پیش کرتا مگر چونکہ وقت نہیں ہے، تو علقمہ صحابی رسول ہیں، ان کے نزع کا وقت آیا۔ حالت نزع میں علقمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ دوڑے ہوئے لوگ نبی کونین کی بارگاہ میں پہنچے، اور میرے نبی، وہ نبی جو زمین پہ بیٹھ کر عرش کی بلندی کو دیکھتے ہیں، وہ نبی جو زمین کی پستی پہ بیٹھ کر لوح محفوظ کا نظارہ کرتے ہیں، ان کی آنکھوں سے کیا پوشیدہ ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم بے کروڑوں درود۔ نبی کی غیبداں نظر نے دیکھا، پوچھا کہ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے صحابی حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، ان کی روح اٹکی ہوئی ہے، یعنی حالت نزع میں ہے، بڑی بے چینی کے عالم میں ہے، شدت اضطراب کے عالم میں ہے، ان کی روح قبض عنصری سے پرواز نہیں کر رہی ہے، لہذا آپ تشریف لے چلیں۔ نبی کونین وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھتے ہی ہوئے فرمایا کہ علقمہ کی ماں کو بلایا جائے۔ ماں حاضر ہوئی، نبی کونین نے پوچھا
اور فرمایا کہ ایک کام کیجئے، آپ اپنے بیٹے کی تمام غلطیوں کو، تمام خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے میرا دل بہت دکھایا، اس لیے میں اس کی غلطی کو معاف نہیں کر سکتی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع کی گئیں۔ علقمہ کی ماں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان لکڑیوں کا کیا کیجئے گا؟ کہا انہی لکڑیوں میں آگ لگواؤں گا اور اسی میں تیرے بیٹے کو جھونک دوں گا۔ ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ میری نگاہوں کے سامنے میرے بیٹے کو دہکتے ہوئے شعلے میں ڈالیں گے، یہ میری ممتا کو کیسے گوارا ہوگا؟ بیٹا چاہے کتنا ہی نافرمان ہو، مگر ماں کی ممتا ایسی ہوتی ہے جو ہر قدم پہ اسے معاف کر دیتی ہے۔ تو میرے دوستو، ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ میری نگاہوں کے سامنے میرے بیٹے کو دہکتے ہوئے شعلے میں ڈالیں گے، یہ میری محبت کو کیسے گوارا ہوگا؟ نبی نے فرمایا کہ جب تو دنیا کی آگ میں علقمہ کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو کیا جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ اب اتنا سننا تھا کہ ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو اور تمام صحابہ کو گواہ بنا کر کے اپنے بیٹے کی خطاؤں کو معاف کر دیا، تمام غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اب اتنا کہنا تھا کہ صحابہ کی زندگی اور یہ روایتیں گواہ ہیں۔ فوراً حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ تو دیکھیے، والدین چاہے جیسے بھی ہوں مگر وہ آپ کے والدین ہیں۔ میرے نبی نے ان صحابیوں کو جو ایمان لا چکے تھے، انہیں بھی اپنے والدین یعنی کافر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو اب بتائیے، میرے نبی کی یہ تعلیم ہے۔ اب سوچئے کہ جن کے والدین مومن ہیں اور وہ خود بھی مومن ہیں تو کتنا بڑا مقام ہے۔